کہ انہوں نے کوشش کی، اور میں خوش ہو رہا ہوں دیکھ کے کہ آج 2-3 نسلیں اس چھت کے نیچے اکٹھی ہیں۔ یہ ایک تاریخی مرحلہ ہے جس کو ہم ایک طویل عرصے سے ترس رہے تھے۔ خدا کا شکر ہے، اور شکر ہے شہر دوست فورم کے نوجوانوں کا کہ وہ جو ایک جنریشن گیپ تھا 2 نسلوں کے درمیان، وہ اب مجھے یقین ہو چلا ہے کہ وہ اب زیادہ دیر تک نہیں رہے گا۔ محبتوں میں جو ایک خلا آ گیا تھا، اب وہ خلا نہیں رہے گا۔ اب ضامن شاہ، منیر خان، راؤ خالد اب پہچانیں گے احسان حیدر کو، اور شجاعت، فیصل ان کی محبتوں کو تسلیم کریں گے۔ یہ جو ایک نامعلوم سی دوری آ گئی تھی اس شہر کے باسیوں کے مابین، اب خدا کا شکر ہے کہ اب وہ دوری نہیں رہے گی، اور جب یہ دوری نہیں رہے گی تو پھر وہی محبتیں، وہی خلوص بھری شامیں، وہ کہے بکھیرتے ہوئے محسن قریشی کے، منیر راہی کے فکرے اور ضامن شاہ کی جھگتیں، وہ سلسلہ پھر سے چل پڑے گا، اور ہم پھر سے یوں ہی ہنستے مسکراتے گنگناتے چلے جائیں گے۔ اور سب سے خوبصورت بات یہ ہے کہ اس تاریخی مرحلے پر، اس سنجوگ کے مرحلے پر جو قرائے فال نکالا ابتدا کا، وہ واقعی ایک ایسے وزادار اور محبت کرنے والے شخص کے نام سے نکالا، اور آغاز کیا اس زندہ ولی سے۔ راؤ خالد صاحب، آپ نے بالکل ٹھیک کہا، ہم بھی پچھلے 25-30 سالوں سے دیکھ رہے ہیں، اپنے لڑکپن سے، اپنی نوجوانی سے، کہ حسنین اصغر تبسم بڑی وزاداری سے، بڑی خاموشی سے محبت ہی کرتا چلا آیا ہے، شہر کے لوگوں سے، اپنے تخلیق کیے ہوئے لفظوں سے، اور پھر ان لفظوں کو شہر کے لوگوں تک پہنچاتے ہوئے بڑی محبت کے ساتھ برتاؤ کیا ہے اس نے۔ اور جو ابھی تھوڑی دیر پہلے سہیل عابدی صاحب، گو اتنے بڑے نہیں ہیں لیکن ظرف بڑا کر کے بڑے خوبصورت لب و لہجے میں بات کو سمیٹ کر لے کر چلے گئے کہ یہاں کن کن کو ہونا تھا، کن کن وجوہات کی بنیاد پر نہیں آئے۔ میں کہنا کچھ نہیں چاہوں گا، صرف حسنین اصغر تبسم کے 2 شعر کہوں گا سہیل اصغر عابدی کی بات کے جواب میں، کہ یہاں پر سہیل، یہاں پر لوگ پہلے روشنی تقسیم کرتے ہیں، یہاں پر لوگ پہلے روشنی تقسیم کرتے ہیں، پھر اپنے آپ کو ہر آنکھ میں تجسیم کرتے ہیں، بناتے ہیں، شاہ صاحب بناتے ہیں الگ ایک واقعہ اپنی حمایت میں، پھر اس نے جس جگہ چاہا وہاں ترمیم کرتے ہیں۔ یہ ہے جواب حسنین اصغر تبسم کا سہیل عابدی آپ کی توجیحات کے جواب میں۔ محبتوں کے سفر پر نکلے ہوئے اس شخص نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ کون کہاں بیٹھے گا، کون کہاں جائے گا، کون کہاں پہنچے گا۔ حسنین اصغر تبسم ایک انتہائی حساس، روادار اور وزادار قسم کا نوجوان تھا۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اب وہ اس لائق بھی نہیں رہا کہ وہ کوئی وزاداری نبھا سکے، کہ کوئی وہ رواداری بھی نبھا سکے۔ خدا اسے صحت دے، اور خدا اسے زندگی دے، خدا اس کے لفظوں کو قوت دے۔ شاید میں کچھ کہہ جاؤں تو کسی کو میرا کہنا پسند نہ آئے، لیکن میں جانتا ہوں
کہ میں 80 کی دہائی کے بعد سے لے کر اس قافلے میں پیچھے بیک بینچرز پہ بیٹھے ہوئے نوجوان کی حیثیت سے میں بھی اس قافلے کا حصہ رہا ہوں. جب حسنین اصغر تبسم، ساجد نجمی اور قمرزا شہزاد کی مشترکہ کاوشوں سے ایک صدف رسالہ نکلا تھا اور کبیر والا کی پہچان بنا تھا، وہ رسالہ پاکستان کے ادبی افق میں ایک نامور رسالے کے طور پر جانا جاتا تھا. اس میں حسنین اصغر تبسم کی کتنی محبتیں تھیں، کتنی بھاگ دوڑ تھی، کتنی کاوشیں تھیں، وہ ساری کی ساری تاریخ پہ رقم ہیں اور تاریخ کا حصہ ہیں. اور چھوٹی چھوٹی مجلسیں، چھوٹی چھوٹی شامیں، چھوٹی چھوٹی بیٹھکیں منعقد کرنا، شاعروں کو اکٹھا کرنا، شاعری کی مجلسیں ترتیب دینا، یہ حسنین اصغر تبسم کا ایک بہت بڑا کنٹریبیوشن تھا اس شہر کے لیے، جس کو تسلیم کرتے ہوئے شہر دوست فورم نے پہلا قرعہ فعال حسنین اصغر تبسم کے نام نکالا ہے. اور یہاں پر بیٹھے ہوئے جو میرے پرانے حاضرین ہیں ان کے لیے تو یہ بات کوئی نئی بات نہیں ہے، کیونکہ وہ اس تمام سفر میں کہیں پر سالار قافلہ دکھائی دیے، کہیں پر شریک سفر دکھائی دیے، کہیں پر معاون سفر کا کردار ادا کرتے رہے، کہیں پر ناقد سفر کا کردار ادا کرتے رہے. لیکن میرے شہر کے عظیم نوجوانوں، شہر دوست فورم کا علم اٹھا کر چلنے والوں، میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے بڑے دیر بعد صحیح لیکن صحیح سمت میں سفر کا آغاز کیا ہے. محبتوں کو لے کر چلنے والے شخص کے ہاتھ سے محبت کا علم لیا اور بلند کیا اور شام تبسم کا انعقاد کیا. حسنین اصغر تبسم کی شاعری پر میں کچھ کہوں، میرا ایسا منصب نہیں، میرا ایسا قد کاٹ بھی نہیں، اور میں ایسا کوئی پڑھا لکھا بھی نہیں کہ میں حسنین اصغر تبسم کی شاعری پر اپنے خیال کا اظہار کر سکوں. ہاں اتنا ضرور کہوں گا کہ اس شہر میں محبتوں کے حوالے سے، صداقتوں کے حوالے سے، حسنین کی شاعری سے بہت سارے لوگوں نے حظ اٹھایا ہے. بہت سارے لوگوں نے حسنین کے شعر ایک دوسرے کو سنائے ہیں، اور میں یقین کے ساتھ سمجھتا ہوں کہ اس ہال میں بیٹھے ہوئے تقریباً تمام لوگوں کو حسنین کا کوئی ایک نہ ایک شعر ضرور یاد ہوگا. اور ایسا شخص جس کے شعر کوئی ایک شعر کم از کم یاد ہو، یاد رہ جائے، تو وہ دلوں سے نکلتا کبھی نہیں، وہی دلوں میں بسا ہوا ہوتا ہے. اور یہ اعزاز صرف اور صرف حسنین اصغر تبسم کا ہے. کسی کو آ کر یاد آتا ہے یہاں پر کہ چلو منتظر مہدی جیسا شخص جسے شاعری سے کوئی شغف نہیں، لیکن اسے یاد ہے کہ چلو پھر کہانی شروع کریں. محسن قریشی جیسا شخص جس کو شاعری سے شغف نہیں، وہ بھی آ کر حسنین کا کوئی نہ کوئی شعر، ہم تو چلو ٹھہرے شاعر، ہمیں تو یاد رہتا ہے کہ ہم کسی کا کلام یاد رکھیں گے تو اگلا شاعر ہمارا بھی کلام یاد رکھے گا بدلے کے طور پر. لیکن وہ لوگ جو شاعر نہیں ہیں، اصل شاعر کا مقام وہی لوگ تعین کرتے ہیں جو خود شاعر نہیں ہوتے. ہم تو بیٹھے ہیں باری کے انتظار میں، بیٹھے رہیں گے رات 1 بجے تک کہ بھائی باری آئے گی، شعر سنائیں گے. جتنے شاعر ہیں سب بیٹھے رہیں گے، غیر شاعر چلے جائیں گے آہستہ آہستہ، شاعر بیٹھا رہے گا باری کے انتظار میں. شاعر دوسرے شاعر کے مقام کا تعین نہیں کر سکتا، شاعر کے مقام کا تعین وہ شخص کرتے ہیں جو شاعر نہیں ہوتے، اور وہ سنتے ہیں. اور ہم نے دیکھا ہے مجلسوں میں، مشاعروں میں ہم نے دیکھا ہے حسنین اصغر تبسم کی شاعری کو لوگوں نے سنا ہے اور دل سے داد دی ہے. اور یہ اعزاز حسنین اصغر تبسم کا ہے. چند شعر بہت روالت ہو گئی. دو شعر جب سے اس نے لکھی ہے آدھی تحریر ہواؤں میں،
جب سے اس نے لکھی ہے آدھی تحریر ہواؤں میں، تب سے چیخ رہی ہے ایک زندہ تصویر ہواؤں میں۔ جب سے اس نے لکھی ہے آدھی تحریر ہواؤں میں، تب سے چیخ رہی ہے ایک زندہ تصویر ہواؤں میں۔ اور ایک طرف بستی والے تھے، دوسری جانب شہزادی۔ ایک طرف بستی والے تھے، دوسری جانب شہزادی، چیخ رہی ہے دونوں پاؤں کی زنجیر ہواؤں میں۔ ایک طرف بستی والے تھے، دوسری جانب شہزادی، چیخ رہی ہے دونوں پاؤں کی زنجیر ہواؤں میں۔ اور ایک غزل میں اب اس سے پہلے کہ خواہشوں کا نصاب اترے، اب اس سے پہلے کہ خواہشوں کا نصاب اترے، زمین کی خواہش ہے آسمان سے گلاب اترے۔ اب اس سے پہلے کہ خواہشوں کا نصاب اترے، زمین کی خواہش ہے آسمان سے گلاب اترے۔ وہ اب مسائل سے تنگ آ کر یہ سوچتا ہے، وہ اب مسائل سے تنگ آ کر یہ سوچتا ہے، سیاہ راتیں طویل تر ہوں عذاب اترے۔ وہ اب مسائل سے تنگ آ کر یہ سوچتا ہے، سیاہ راتیں طویل تر ہوں عذاب اترے۔ بس اس کی خواہش تھی، بس اس کی خواہش تھی ورنہ وہ بھی یہ جانتا تھا، بس اس کی خواہش تھی ورنہ وہ بھی یہ جانتا تھا، کہاں سے بستی میں چاہتوں کی کتاب اترے۔ بس اس کی خواہش تھی ورنہ وہ بھی یہ جانتا تھا، کہاں سے بستی میں چاہتوں کی کتاب اترے۔ بچھڑتی رت میں ہوا درختوں سے کہہ گئی تھی، بچھڑتی رت میں ہوا درختوں سے کہہ گئی تھی، عذاب ہوگا جو اب بھی آنکھوں میں خواب اترے۔ بچھڑتی رت میں ہوا درختوں سے کہہ گئی تھی، عذاب ہوگا جو اب بھی آنکھوں میں خواب اترے۔ اور ہم ایک مدت سے منتظر ہیں ریاض شاہد، ہم ایک مدت سے منتظر ہیں ریاض شاہد، بس اب اترنا ہے جو بھی یوم حساب اترے۔